ہم حضرت کو ملنے کے لیے گئے، حال احوال پوچھا، اتنے میں حضرت استاد جی کو میں نے کہا حضرت اجازت ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں جس کام واسطے آئے ہو۔ ہم اپنی طرف گئے، مولانا محمد امین صاحب نے جوتیاں اٹھائیں اور فر یفر فرارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے حق جمعیت شاطئین سنہ، اسلام مولا محمد یونس۔ یہ ساتھی اس کو روکتے رہے کہ جی حضرت ٹھہریں، کہ نہیں میں اس نال مناظرہ نہیں کرتا، میں اس نال مناظرہ نہیں کرتا۔ جوتیاں اٹھا کے گیا، وہاں سے بھاگ گئے، جس بیٹھک سے آئے تھے اس بیٹھک پہ چلے گئے۔ صبح 9 بجے یہ مناظرے کا وقت تھا، 9 بجے کا یہ ٹائم تھا، عصر تک وہاں رہے، اور عصر تک وہاں کی عوام نے اوکاڑوی صاحب کی جو بے عزتی کی، الامان والحفیظ، اور انہوں نے ہر قسم کی بے عزتی کو گوارا کر لیا، لیکن سامنے آ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ ایک نفس الامری واقعہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، میرا طریقہ نہیں ہے اس قسم کے واقعات سنانے کا، یہ باتوں میں بات آ گئی تو میں نے سنا دی۔ آج بھی جا کے وہاں تحقیق کر لو کہ اس طرح واقعہ ہوا تھا یا نہیں۔ وہاں سے گئے، اور پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے اس کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے مقابل وہ آتا۔ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم سا، اللہ کا فضل و کرم تھا، اندر سے وہ بھی سمجھتے تھے۔ پوری زندگی مختلف مقامات پر کبھی کیا کہتے رہے، کبھی کیا کہتے رہے، حتیٰ کہ ان کا نمبر شائع کیا ہے حق چار یار والوں نے بھی اور الخیر والوں نے بھی۔ مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی کے پاس وہ گئے، ان کا بیٹا مولوی عبدالقدوس یہ اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ ابا جی کو کہنے لگے کہ جی مماتیوں کے ساتھ مقابلے کرتا رہا ہوں، فلاں کرتا رہا ہوں، ان کو شکستیں دیتا رہا ہوں، اپنے ہی خیالات میں ان کو شکستیں دیتا رہا ہوں، ان سے مقابلے کرتا رہا ہوں، لیکن اب تک یہ پتہ نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ضد نہیں کرنا چاہیے، مرنا ہے ہر ایک نے، مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہم برملا کہتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہم مانتے ہیں، نبی پاک کی نہیں، شروع سے کہتے آ رہے ہیں جی حیات مانتے ہیں، مانتے ہیں، مانتے ہیں، انہاں دا پروپیگنڈا ہے یہ نہیں مندے، نہیں مندے، نہیں مندے۔ استاذ العلماء رئیس المحققین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن، مرد مجاہد پہ، یہیں ان کے اپنے مدرسے میں پروگرام تھا ایک وقت، میں بھی پروگرام میں آیا ہوا تھا۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے تسی سانو بدنام کر دیو، آخ دیو حیات نہیں مندے، نہیں مندے، نہیں مندے، اسی مندے ہاں، مندے ہاں، مندے ہاں، مندے ہاں، پر او حیات مندے ہاں جیڑی حیات اللہ دا قرآن آخدا ہے، تے جیڑی حیات تساں آپے بڑھائیے انہوں نہ مندے ہاں، نہ مندے ہاں، نہ مندے ہاں۔ ایک حیات قرآن والی ولیکن لا وہ مانتے ہیں، ایک حیات تسی آپے بڑھائیے کہ روح ول کے آ جاندہ ہے، روح واپس آ جاتی ہے، یہی جسم قبر میں زندہ ہو جاتا ہے،
اور وہ صرف نبی علیہ السلام کا نہیں، حتیٰ کہ ابو جہل بھی قبر میں زندہ ہے، نمرود بھی قبر میں زندہ ہے، نمرود کی بھی روح واپس آ گئی، اندرا گاندھی کی روح واپس آ گئی۔ عقیدہ ابو جہل کی حیات کا نام لیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا نام نہ لو، نبی پاک کا نام نہ لو، نبی پاک کی پاک ذات پر بحث نہ کرو۔ الزام دینے والا الزام دیتا ہے اور جی یہ نبی پاک کی ذات کی بحث کرتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں ہم نبی پاک کی ذات کی بحث نہیں کرتے۔ آؤ جو تمہارا عقیدہ ہے اس عقیدے پہ بحث کرو، تم نبی پاک کا نام استعمال نہ کرو۔ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو لاؤ، تکیہ کیوں کرتے ہو؟ تکیہ کر دے ہو تو مسیتاں چھوڑو، بات کسی اور جاتے چلے بن جاؤ۔ تے مسیتاں چ رہنا ہے، تکیہ کرن دی کوئی لوڑ جہاں تک میرا خیال ہے۔ میرے عزیز حضرت مولانا خضر حیات صاحب آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر چکے ہوں کہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے۔ جس طرح مسئلہ حیات میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اصل عقیدہ نبی پاک کی حیات کا نہیں، اصل عقیدہ ہے ہر کافر کے زندہ ہونے کا۔ جب عقیدہ ہے تمہارا ہر کافر کے زندہ ہونے کا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے نا کہ جی ابو جہل عتبہ شیبہ قبر چ زندہ ہے تے اشاتی نہیں مندے، لوگ آکھن گے چنگا ہے نہیں مندے، تیری عتبے شیبے نال کوئی رشتہ داری آ؟ توجہ کر میرا دوست۔ اسی طرح سننے نہ سننے میں ہمارے مقابل فریق کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر کافر قبر کے پاس جاؤ تو وہ سنتا ہے۔ چنانچہ تسکین الصدور حضرت شیخ الحدیث صاحب کی، اس کے اندر وہ صاف لکھتے ہیں کہ مومن اور کافر ہر ایک سننے میں برابر ہے۔ انبیاء بھی سنتے ہیں، ابو جہل بھی سنتا ہے، ابو جہل کے سننے میں اور نبی پاک کے قبر کے پاس سننے میں کوئی فرق نہیں۔ معاذ اللہ۔ حضرت اندازہ کر، یہ اصل عقیدہ غیر مقلدوں کا عقیدہ تھا۔ ان کی کتاب دلیل الطالب نواب صدیق حسن خان غیر مقلد کی کتاب، اصل عقیدہ ان کا، لیکن حیرانگی ہے یہ اپنے آپ کو مقلد بھی کہتے ہیں، عقیدہ وہ لے لیا جو غیر مقلدوں کا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ دلیل الطالب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ سننے میں انبیاء اور صلحاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے، قبر کے پاس جاؤ تو ہر ایک سنتا ہے، قبر کے پاس جاؤ تو ہر ایک سنتا ہے۔ وہ تو غیر مقلد تھا، جو اس کا عقیدہ تھا، لیکن ہمارے ان بھائیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، خامخواہ ایسے عقیدوں میں چلے گئے۔ میرا دوست توجہ کر، عقیدہ صرف نبی علیہ السلام کے سننے کا نہیں، عقیدہ کیا ہے
کہ ہر مردہ سنتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بحث کریں گے جی نبی پاک سنتے ہیں یا نہیں، اور آپ بھی ہے سادے، پھر آپ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے اسی تے بحث کر لیندے ہیں نبی پاک سن دے نے یا نہیں۔ وہ نبی پاک کی ذات پہ بحث کرتا ہے چالاکی کر کے، اور آپ کی سادگی ہے، آپ سادگی کی وجہ سے اس بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ اس بحث کے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ان کے نزدیک صرف نبی پاک نہیں، تمام انبیاء نہیں، تمام شہداء نہیں، تمام مومن نہیں، حتیٰ کہ ہر کافر بھی قبر کے پاس سے سن رہا ہے۔ ابو جہل کی قبر پہ جاؤ تو وہ بھی سنتا ہے۔ عقیدہ دیکھو جی، یہی وجہ ہے سماع موتا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو کتاب لکھی، اس کتاب میں قرآن کی دلیل نہیں پیش کی، دلیل اول پہلی دلیل شروع ہوتی ہے کیا؟ او جی بدر کے میدان میں جو کافروں کی لاشیں پڑی تھیں، دیکھو انہوں نے رسول پاک کی بات کو سن لیا۔ وہ کون پڑے تھے؟ مسلمان کے کافر؟ کون پڑے تھے؟ کافر۔ ان کافروں نے سن لیا، یہ ہے دلیل۔ اور میرا دوست فقہ حنفی کی کوئی کتاب اٹھا، یہ دلیل مقابل فریق کی، اور مذہب حنفی میں اس دلیل کا جواب ہے۔ مذہب حنفی میں کیا ہے اس دلیل کا؟ سمجھو اس دلیل کا، گویا کہ حنفی مذہب یہ ہے جو اس کے خلاف ہو، اس کے مقابل ہو۔ حنفی مذہب کیا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا۔ اس کے مقابل جو بعض حضرات سننے کے قائل گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو رسول پاک نے بات کی تھی اور ان کافروں نے سن لیا تھا، لہذا چونکہ چنانچہ لہذا سنتے ہیں نا جی۔ اور مولوی صاحب جب ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اگلے جہان میں، اگلا جہان غیب کا جہان ہے۔ اگلا جہان کون سا جہان ہے؟ غیب کا۔ غیب کے جہان کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ عالم الغیب۔ غیب کے جہان کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ عالم الغیب اللہ۔ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کی بات ہر بات سن رہا ہے، آپ عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ مرنے کے بعد کا جہان غیب کا جہان ہے۔ اس غیب کے جہان کے لیے دلیل قطعی لائیے۔ دلیل وہ تو ہے کوئی نہیں، نہ حنفی مذہب۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے۔ آئیے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ کا مذہب مردے، حضرت ابن عباس کا مذہب مردے، امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ۔